ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ نشے کے عالم میں دیر سے گھر آیا اور آ کر گھر کا لاک کھول رہا، تالا کھول رہا ہے. اب ادھر سے نشہ ہے، جھوم رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے، وہ چابی کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، تالا ہل رہا ہے. تو پاس سے گزرنے والا ایک آدمی کہنے لگا بھائی میں پکڑ کے کھول دیتا ہوں تالا. تو آگے سے کہا تم تالے کی بات کرتے ہو، قصور تالے کا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پورا گھر ہی گھوم رہا ہے، پورا گھر ہی گھوم رہا ہے، تم گھر کو قابو کرو تو میں تالا کھولتا ہوں. یہ حالت عقل کی ہو جاتی ہے، یہ حالت عقل کی ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 20 قسم کا کینسر جو ڈاکٹر اور اطباء بتاتے ہیں اسموکنگ سے، صرف سگریٹ پینے سے ہوتا ہے. کتنا نقصان، کتنا بھولا بالا ہے یہ کش لگانے والا. اپنے ہی مال کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی جلائی ہوئی آگ لگاتا ہے. کیا یہ عقل مندی ہے؟ کس مال کو آگ لگا رہا ہے؟ جس مال کے بارے میں قیامت کے دن محشر کی میدان میں 2 سوال ہوں گے. اس وقت تک محشر کی میدان کی زمین اس کے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک جواب نہیں دے سکے گا. 6 سوالوں میں 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں کیا ہے، خرچ کہاں کیا. کیا یہ اتنی ہمت رکھتا ہے اس وقت کے فرشتوں کو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی مال کو آگ لگا کے تماشا کیا تھا، اور یہ مال کو آگ نہیں، سگریٹ کو آگ نہیں لگ رہی، یہ انسان کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کی جوانی کو آگ لگ رہی ہے، انسان کی صحت کو آگ لگ رہی ہے، انسان کی زندگی کو آگ لگ رہی ہے، انسان کے مال کو آگ لگ رہی ہے، انسان کی دنیا کو آگ لگ رہی ہے، انسان کی آخرت کو آگ لگ رہی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایسا گناہ ہے جو بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک گناہ نہیں ہے. کیا فضول خرچی کبیرہ گناہ نہیں؟ اسموکنگ میں فضول خرچی نہیں ہوتی؟ دوسرے کو تکلیف دینا، ایذا دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو آدمی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پاس بیٹھنے والے، ارد گرد رہنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اور ایک حدیث کے اندر شراب کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے اتنی سخت حدیث فرمایا 10 آدمیوں پر جن کی زندگی کا تعلق شراب کے ساتھ، 10 آدمیوں پر اللہ کی مسلسل لعنت برستی ہے، لعنت برستی ہے. اس شراب کے بنانے والے پر، نچوڑنے والے پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، لانے والے پر، جس کے لیے لائی جا رہی ہے اس پر، خریدنے والے پر، فروخت کرنے والے پر. 10 آدمی گن کے فرمایا ان 10 آدمیوں پر اللہ کی لعنت برستی. کوئی معمولی چیز نہیں. یہ ایک قسم کا نشہ. آج تو شیطان نے 20 نشے ایجاد کر کے نسل انسانی کو تباہ و برباد اور ہلاکت میں ڈال دیا. میری اور آپ کی درسگاہیں، سکول، کالج اور یونیورسٹیاں آج درسگاہیں نہیں ہیں، آج نشے کے اعتبار سے قتل گاہیں ہیں، قتل گاہیں ہیں. وہ کسی نے جو شعر کہا وہ بالکل ٹھیک کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. آج کالج یونیورسٹیوں کے نونہال پارکوں میں بیٹھ کر جو سوٹیں لگاتے ہیں اور بچیاں جو انجیکشن اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو سزا دینا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو سزا دینا، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں. اور یہ نوجوان نسل اور بچے پرائمری لیول اور مڈل لیول اور میٹرک لیول کے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے معصوم ہاتھوں، جن ہاتھوں میں آج قلم ہونا چاہیے تھا، پینسل ہونی چاہیے تھی، ان ننھی منی معصوم انگلیوں کے درمیان سگریٹ موجود ہے اور وہ بچہ تباہ و برباد ہو رہا ہے.
کون سنبھالے گا اس کو؟ لیکن ایک بات ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، کراچی سے لے کے خیبر تک لاکھوں نوجوان بچیاں اور بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، مدارس میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ایک دو نہیں، لاکھوں، ہزاروں مدارس میں لاکھوں بچے اور بچیاں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ایک مدرسے میں ایک بچہ بھی نشے کا عادی نہیں۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، اخبارات چیک کر کے دیکھیں، تجزیاتی رپورٹیں چیک کر کے دیکھیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں قومی دھارے میں لاؤ۔ قومی دھارے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بھی نشئی بنا دو، ان کو بھی چرسی بھنگی بنا دو؟ پہلے تو ہمارے معاشرے کے وہ مقامات تباہ ہوئے کہ جن مقامات سے کبھی علم کا نور پھوٹتا تھا، کبھی معرفت کی قندیلیں روشن ہوتی تھی، کبھی توحید کے جام پلائے جاتے تھے۔ وہ خانقاہیں اور وہ مزارات جن پہ ایسے لوگ بیٹھتے تھے جن کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، ایسے اللہ والے کے ہندو، سکھ، بت مت، پارسی ازم کے ماننے والے جب آتے تھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جاتے تھے، دل کو روشن کر کے جاتے تھے۔ آج جا کر دیکھیں ان جگہوں کی حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ آج مزارات کے ارد گرد جا کے دیکھیں، جو گندے اور غلاظت سے بھرے ہوئے لوگ، چرس، بھنگ، کون سا نشہ ہے جو وہاں بکتا نہیں، جو وہاں ملتا نہیں اور جس کے اندر لوگ مبتلا نہیں ہوتے؟ وہیں بے ہوش اور مدہوش پڑے ہوئے کیسی کائنات اور کیسی بستی ہم نے بسا لی ہے۔ وہ جگہ کہ جہاں سے اللہ ہوتی تھی، آج وہاں شیطان ڈیرے لگائے ہوئے بیٹھا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مجاور جو بیٹھے ان کو نوٹ گننے سے ہی فرصت نہیں ہے، یہ تو ایک ادھر کی کائنات ہے جو ان نشوں کے اندر مدہوش ہے، اور دوسری طرف سے وہ دولت کے نشے کے اندر مبتلا ہے کہ نوٹ سے فرصت ملے گی تو کوئی کسی کو اچھی بات سکھائے گا۔ دین نے بہت ہی عجیب انداز سے انسانیت کو جو جوڑا ہے، لیکن کاش کہ آج کوئی آدمی اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا، اس کام کو کام سمجھ ہی نہیں رہا۔ پتہ نہیں ہم کس کی انتظار میں بیٹھے، کوئی آئے گا تو سمجھائے گا۔ اب کسی نے نہیں آنا، آمنہ کا لال آ چکا، عبداللہ کا در یتیم آ چکا، مدینہ کا تاجدار آ چکا، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنا۔ سمجھانا ہے تو یہ آپ نے سمجھانا ہے، یہ میں نے سمجھانا ہے، ہم نے سمجھانا ہے، ہم نے سکھانا ہے، ہم نے اس معاشرے کو سنوارنا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی جذبہ پیدا کرے کہ جب عرب کے اندر ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، ناشتے میں، ڈنر میں، لنچ میں، صبح کا کھانا، دوپہر کا، کوئی کھانا خالی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اسلام نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب یہ آیت نازل ہوئی، برتن اٹھا کے زمین پر، گلاس اٹھا پر زمین پر، مٹکے اٹھا کر زمین پر، ایک گھر کے اندر شراب کا کوئی برتن، کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا۔ اتنے عادی، لیکن اس حکم کے نازل ہونے کے بعد صحابہ فرماتے کبھی ہٹ کے ایسا بھی نہیں دیکھا، کبھی للچائی ہوئی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا۔ آج تو لوگ سگریٹ چھوڑنے کے لیے ہزارہ بڑی محنت کرتا ہوں، چھوٹتے نہیں ہیں، بہت محنت کی ہے جی، ایک دفعہ چھوڑے پھر شروع کر دی، اور واقعی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک امام صاحب بتانے لگے کہ رمضان میں لوگ اعتکاف میں آئے تو میں نے مسائل بیان کیے، بتایا کہ بھائی اعتکاف والے آدمی کا مسجد سے ایک قدم بھی بغیر ضرورت کے باہر نکلنا اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے، اور ضرورت کی چیز ہے کھانا اور پینا، کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، پینے کے لیے جا سکتے ہیں، واش روم جا سکتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے، اس کے علاوہ اگر کسی چیز کے لیے چلے گئے تو اعتکاف ختم۔ تو کہتے ہیں یہ مسئلہ تو میں نے بتا دیا۔ اب نمازیوں میں سگریٹ کے شوقین بھی تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، سگریٹ بھی تو ضرورت ہے، سگریٹ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جو سگریٹ پینے والے تھے وہ جب واش روم جاتے تو ایک تیر سے دو شکار کر لیتے، قضاء حاجت بھی ہو رہی ہے
اور سوٹیں بھی چل رہے ہیں، قضائے حاجت بھی ہو رہی ہے اور سوٹیں بھی چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا دھواں واش روم میں پھیل جاتا کہ جب عام نمازی آتے تو وہ واش روم جاتے تو حیران ہوتے۔ تو مجھ سے نمازی کئی کہنے لگے کہ امام صاحب آپ نے سارے کے سارے نشیوں کو پکڑ کے اعتکاف میں بٹھا دیے سارے کے سارے نشیوں کو پکڑ کے اعتکاف میں بٹھا دیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی خاطر بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بیڈ روم کو چھوڑا، چلتی ہوئی دکان کو چھوڑا اور ملازمت کو چھوڑا، کاشتکار نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بھی آ کر سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کاش اس کا کوئی ذہن بنا دیتا کہ ہمت کرو، مرد بن جاؤ، ایک دفعہ پاکٹ ڈبیا اپنی جیب سے نکال کے زمین پر ایسی مارو اور اس کے اوپر ایسا بوٹ والا جوتا مارو اور یہ کہو ہمیشہ کے لیے تجھے طلاق ہے، کبھی تیری طرف دیکھوں گا نہیں۔ یہ مرد کا کام ہے، یہ مومن کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا اور یہ کام اپنی قوم سے پیار اور محبت کے ساتھ کروانا پڑے گا۔ جب تک ہم ہمت نہیں کریں گے یہ معاشرہ اسی گندگی کے اندر بہتا رہے گا۔ فرانس کے مشہور محقق ہنری نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اہل مشرق کو جس مہلک ہتھیار سے ہم نے تباہ کیا ہے اور ان کی جڑ کاٹی ہے وہ نشہ ہے، وہ نشہ ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ہم نے الجزائر کے لوگوں پر جب نشہ پیش کیا، شراب کو عام کیا، تو شریعت مقابلے کے اندر کھڑی ہو گئی، لیکن لکھتا ہے کہ ان کے ایک منافق قبیلے نے جب نشے کو قبول کیا تو آنے والے زمانے کے اندر وہ لوگ ذلیل اور خوار ہو کر ہمارے قدموں میں گر گئے۔ یہ مغرب کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ 60 کھرب سگریٹ سالانہ امریکہ میں بنایا جاتا ہے، جس میں سے صرف 3% امریکہ میں استعمال ہوتا ہے، باقی 97% سارے کا سارا پوری دنیا میں یہ موت تقسیم کی جاتی ہے، اور یہ ایسی موت ہے کہ جس میں سسک کر انسان مرتا ہے۔ یہ خودکشی سے زیادہ بری موت ہے۔ خودکشی میں تو ایک انسان چھلانگ لگا کے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی بری موت ہے، لیکن یہ ایسی موت ہے کہ اس میں سسک کے انسان مرتا ہے۔ تو 60 کھرب ڈالر امریکن کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں اس وقت ہمارے خون کو جلا کے سمیٹ کے لے جاتی ہیں۔ ہمارا خون جلتا ہے تب ان کا کاروبار چلتا ہے، تب ان کا کاروبار چلتا ہے۔ آج اس وقت ضرورت ہے پڑھے لکھے طبقے کی، باشعور طبقے کی، کہ وہ اس کردار کو ادا کرے اور صحابہ جیسا وہ جذبہ پیدا کرے کہ آج اپنے گھروں سے جو اس لت کے اندر ملوث ہیں ان چیزوں کو ایسے نکال کے باہر پھینکیں جس طرح جھاڑو دے کے ہم گندگی کو باسکٹ میں اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح ضرورت ہے کہ ہم سارے مل کر محنت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، بچیوں کی حفاظت کریں، اور خاص کر تعلیمی اداروں سے وابستہ اساتذہ، ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جو استاد اپنی انگلیوں کے اندر سگریٹ رکھتا ہے وہ کبھی اپنے شاگرد کو منع نہیں کر سکتا۔ جو باپ اپنی انگلیوں کے درمیان سگریٹ رکھتا ہے وہ کبھی اپنی اولاد کو منع نہیں کر سکتا۔ خود اپنا کردار پیدا کریں، ہمارے کردار سے انشاءاللہ العزیز یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔